بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورۃ النحل اس کی آیت نمبر 90 پڑھی گئی۔ قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن کو جامع ترین آیتوں کا خطاب دیا گیا، یعنی پوری شریعت ان آیتوں کے اندر سمیٹ دی گئی، ایک سمندر کو ایک کوزے میں جمع کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی ہیں، اور ان آیتوں کو اسلام میں جو مختلف موقعوں پر خطبے دیے جاتے ہیں، ان خطبات میں ان آیتوں کو شامل کیا گیا ہے، جیسے خطبہ جمعہ ہے، اور خطبہ عیدین ہے، خطبہ نکاح ہے۔ نکاح کے خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جامع ترین آیتیں، ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے اندر ساری شریعت سمو دی گئی۔ اسی طرح جمعے کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو، آپ حضرات ہر جمعہ سنتے ہیں اور بہت ساروں کو وہ آیت یاد ہو گئی ہے۔ جب وہ آیت خطیب پڑھتا ہے، لوگ صف بنانے کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان۔ یہ آیت ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اور کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ عربی خطبے میں جب خطیب پہلا خطبہ پڑھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، دوبارہ کھڑے ہونے کے بعد حمد و صلات، اور پھر اس کے بعد آیت تسلیہ پڑھی جاتی ہے۔ آیت تسلیہ وہ آیت جس میں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون، یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور وہاں آواز سے درود پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، دل میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ خطیب درود پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چاروں خلفاء کا ذکر اور ان کے لیے دعائیہ جملے ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ چاروں خلفاء کا ذکر، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے۔ ان چاروں خلفاء میں اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلا ذکر حضرت ابو بکر صدیق کا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور پھر چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ اس کی ترتیب ہے، اور یہی جمعہ اور عیدین کے خطبات میں اسی ترتیب سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس ترتیب کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، اونچ نیچ کرتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے اتفاق نہیں رکھنے والے۔ اور جب سارے صحابہ کا تذکرہ ہو جاتا ہے تو آخر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور اس آیت پر عربی خطبے کا اختتام ہوتا ہے، پھر خطیب اتر کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اقامت پڑھی جاتی۔
یہ آیت انتہائی شاندار آیت. ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے، اقسم سیفی نام تھا. ان کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب ہے، انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں مکہ جاؤں اور ان سے ملوں. وہ چلنے کے لیے وہ تیار ہو رہے تھے، قبیلے والوں نے روکا. آپ سردار ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں؟ پہلے آپ نمائندے کو بھیجیں، معلوم کریں صورتحال کیا ہے. اقسم سیفی نے 2 کا انتخاب کیا، بھیجا مکہ مکرمہ، نبی کی خدمت میں جانکاری لے کے آئے. وہ دونوں آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من انت وما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر جواب دیا، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، یعنی عبداللہ کا بیٹا محمد. پہلے سوال کا جواب صرف اتنا دیا، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. اور اس زمانے میں اپنے خاندان کی تعریف اور ان کی شرافت، ان کے کارناموں کا تذکرہ کرنا یہ عام عادت تھی. اور ویسے زمانے میں اللہ کے نبی نے ایک جملے میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، یہ آنے والے دونوں نمائندوں پر اس کا بہت اثر پڑا. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول. بندہ یعنی آپ بندے کو غلام کے معنی میں رکھ سکتے ہیں، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ. یہ دونوں جوابات ان آنے والے دونوں پر بڑا اثر کیے. وہ دونوں واپس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آئے ہو 2 سوال تمہارے تھے، میں نے جواب دے دیا، اب میں کچھ پڑھ کے سناتا ہوں، وہ سن لو، وہ بھی پہنچا دو اپنے سردار کے پاس. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. چھوٹی آیت ہے، 2 سطر کی آیت ہے، اللہ کے نبی نے پڑھی. یہ آیت ان کے دل پہ اثر کری. انہوں نے کہا کہ دوبارہ پڑھیں. اللہ کے نبی نے دوبارہ پڑھا. پھر انہوں نے کہا کہ پھر پڑھیں. وہ گزارش کرتے رہے 2-4 مرتبہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے رہے، یہاں تک کہ وہ آیت ان کو یاد ہو گئی. وہ گئے اپنے سردار کے پاس، اپنے قبیلے میں گئے اور جا کر کے عرض کرنے لگے. عجیب و غریب شخصیت ہے کہ ہم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کے خاندان کا نسب گناتے، حسب و نسب شمار کرتے اس زمانے کی عادت کے مطابق، لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، صرف مختصر جواب دیا. لیکن ہم نے اپنے طور پر معلوم کیا کہ یہ کون خاندان سے ہے، حسب و نسب کیا ہے، کیسا خاندان ہے. تو انتہائی شریف النسب خاندان ہے، خاندان قریش کے. اور دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں. حالانکہ رسول جو ہے وہ بہت بڑا اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کے خلیفہ نائب ہے زمین پر. اس بڑے منصب کو پہلے ذکر کرنا تھا، لیکن انہوں نے پہلے بندے ہونے کو ذکر کیا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول بھی ہوں. یہ ان کی عاجزی تھی، یہ ان کی انکساری تھی، اس میں بڑائی بڑک پن کی بو اور باس بھی نہیں. اور پھر انہوں نے یہ آیت سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ پوری آیت پڑھ کے سنائی تو ان کے قبیلے کے سردار پر بھی وہ آیت اثر کی. اور چونکہ عربی جانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تو اخلاق، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم، عمدہ اخلاق کی تعلیمات ہے.
ہو نہ ہو یہ اللہ کے نبی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان پر ایمان لے آؤں۔ اور یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بنا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی تھے، ایمان لا چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایمان لا تو لیا تھا لیکن ایمان میرے دل میں داخل نہیں ہوا، میں ابھی بھی بیچ بیچ میں تھا، ایمان دل میں گھر نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں نبی کے دربار میں بیٹھا تھا، اچانک ہمارے نبی پر وحی کے نزول کی کیفیت طاری ہوئی۔ وحی نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس وہ تیز ہونے لگتا، آواز نکلنے لگتی، اور پیشانی پر سے پسینے کے قطرات نکلنے لگتے، وحی کا بوجھ ہوتا۔ تھوڑی دیر وہ کیفیت تھی، پھر وہ کیفیت ختم ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین تشریف لائے تھے اور یہ آیت انہوں نے مجھے پیش کی ہے اور اس کو پڑھ کے سنایا۔ حضرت عثمان ابن مظعون فرماتے ہیں اس آیت کے سننے کے بعد اور نبی کی اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں ایمان گھر کر گیا۔ ایک غیر ایمان والوں کا بڑا کٹر آدمی نبی کی خدمت میں آیا، ولید بن مغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی آتا قرآن مجید کی آیتیں سناتے، دین کی دعوت پیش کرتے۔ ولید بن مغیرہ کو بھی اللہ کے نبی نے یہ آیت سنائی، وہ بہت کٹر تھا، اس کے دل پہ اثر تو ہوا لیکن اس نے کچھ نہیں ذکر کیا۔ واپس آیا اور اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر کے اس نے کہا کیا عجیب و غریب کلام محمد ابن عبداللہ نے سنایا، عجیب و غریب حلاوت تھی، کشش تھی، کھینچا چلا جا رہا تھا، اور قسم کھا کے بیان کیا میں نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ یہ وہی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں کا حکم دیا، 3 باتوں سے منع کیا۔ پہلے 3 باتوں کا حکم کیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ پہلا حکم یہ ہے کہ عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، انصاف پر قائم رہو، انصاف قائم کرو، طرفداری مت کرو، جانبداری مت کرو، چاہے وہ میاں بیوی میں ہو، چاہے باپ بچوں میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے خاندان میں ہو، چاہے کمیٹی میں ہو، چاہے تنظیم میں ہو، چاہے ملک میں ہو، چاہے حکومت میں ہو، کہیں بھی ہو، عدل قائم کرو، انصاف کی بات کرو۔ اور یہ انصاف یہ امن کو عام رکھتا ہے، یہ انصاف سکون کو پھیلاتا ہے، اور جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں ظلم ہوتا ہے، وہاں ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہا جب لوگوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنے کی نوبت آئے عدل کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو، طرفداری مت کرو۔ اور ایک جگہ تو بہت سخت اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، انصاف پر قائم رہو، چاہے انصاف پر قائم رہنے میں نقصان تمہارا ہوتا ہو یا تمہارے ماں باپ کا ہوتا ہو یا رشتہ داروں کا ہوتا ہو، نقصان برداشت کرو مگر انصاف پر قائم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک خاتون آئی، وہ خلیفہ وقت تھے، ایک خاتون آئی
اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کر لی، آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کر لی ہے، گناہ ان سے ہو گیا ہے، گناہ میں ملوث ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے، گھر تشریف لائے، اور بیٹے کا نام تھا ابو شہمہ۔ گھر میں پوچھا ابو شہمہ ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں ہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ آواز لگائی، کھا لو، یہ تمہارا آخری کھانا ہے۔ پھر وہاں سے ان کو لایا گیا، اور وہ جو الزام خاتون کا تھا اس کو مقدمے کے طور پر چلایا گیا، وہ ثابت ہو گیا، قبول بھی کر لیا ابو شہمہ نے، تو ان پر حد جاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور حکم جاری کر دیا کوڑے لگائے جائے۔ غیر شادی شدہ تھے، کوڑے لگانا تھا، کوڑے لگاتے رہے، بیٹے کے حقیقی سگے بیٹے کے کوڑے لگتے رہے، اور آپ بیٹھ کے دیکھتے رہے۔ 40 کوڑوں پر ان کی حالت آدھی ہو گئی، اور 50-60 کوڑے لگتے لگتے وہ زمین پر گرے۔ اندازہ یہ ہوا کہ یہ اب چل چلاؤ کا وقت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اپنی جگہ سے اٹھ کے آئے، اور پھر اپنے بچے کے سر کو اپنے گود میں لیا، سہلایا، کہا میں دنیا میں تمہیں پاک و صاف کر کے بھیجنے کے لیے میں نے یہ حکم دیا، اور مجھے حکم ہے کہ عدل پر قائم رہو۔ یہ عدل ہے۔ اچھا، یہ لفظ ایک اور جگہ آیا ہے، اور جو اور جگہ آیا ہے نا وہ بہت عجیب و غریب جگہ آ گیا ہے۔ عام طور سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت ایک شرط کے ساتھ دی۔ وہ شرط کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، برابری نہیں کر سکو گے، تو فواحدہ، ایک ہی شادی کی اجازت۔ اور عام طور سے ایک سے زیادہ شادی کرنے والے وہ عدل قائم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 11 شادیاں کی تھیں، اور سب عدل رکھے ہوئے تھے۔ جب بالکل اخیر وقت آیا، روزانہ ایک کے یہاں جانا تھا، اخیر وقت آ گیا، اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا کہ چل چلاؤ کا وقت ہے۔ آپ کا من کر رہا تھا کہ آخری دنوں میں میں اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں رہوں، لیکن عدل اس سے مانے تھا، عدل اجازت نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے تمام بیویوں کو جمع کیا، اور آپ نے گزارش کی، درخواست کی، آپ سب اجازت دے دیں تو میں عائشہ کے یہاں قیام کر لوں۔ سبوں نے خوشی سے اجازت دی۔ آخری ایام اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں گزارے۔ یہ عدل باپ کی جائیداد میں عدل ہے، بھائیوں اور بہنوں کے درمیان اللہ نے جو قانون بتایا، انصاف کے ساتھ بتائے گئے قانون کے مطابق وہ جائیداد تقسیم ہونی ہے۔ جی، حقوق برابر ادا ہونے ہیں۔ گھر کے اندر عدل و انصاف قائم رکھنا ہے۔ ماں کی بات سن کر بیوی پر زیادتی کی اجازت نہیں، بیوی کی بات سن کر کے ماں کی شان میں گستاخی کی اجازت نہیں ہے۔ عدل، اللہ تبارک و تعالی نے پہلا حکم یہ دیا، عدل قائم۔ ہر جگہ عدل نہیں ہوگا تو اس کے مقابل میں جو لفظ آتا وہ ظلم ہے، اور آج دنیا میں ظلم ہو رہا ہے۔ کل ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تفسیر سے اٹھ کے یہاں سے گئے تو دنیا کے نقشے میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ظالم جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو دبانا چاہتا ہے، پیروں تلے روندنا چاہتا ہے۔
اور دنیا کے اندر اسی نظام کو چلایا گیا ہے کمزور. اس سے پہلے بہت سارے ممالک کو دبا کر کے ختم کر دیا گیا، جس میں عراق ہے، جس میں شام ہے، جس میں سیریا. اب تھوڑا بہت طاقت اس کے پاس تھی، اب وہ طاقت برداشت نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 2 نمائندوں نے آ کر کے پوچھا تو اللہ کے نبی نے انتہائی عاجزی سے ذکر کیا کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. حالانکہ طاقت پہاڑ حکم ماننے کے لیے تیار، درخت حکم ماننے کے لیے تیار، زمین حکم ماننے کے لیے تیار. یہ انصاف قائم رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کی برکات سے نوازتے ہیں. سب سے پہلے ان کا دل پاک ہوتا ہے، حسد سے، کینے سے، بغض سے وہ طرفداری نہیں کرتے. اسی لیے شریعت میں حکم ہے ایک طرف کی بات سن کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا یہ جانبداری. کسی نے آ کر کے کچھ کہا اور ہم نے اس کی بات سن کر کے یقین کر لیا اور پھیلانے لگے. شریعت نے اس کو بالکل روک رکھا ہے، منع کیا ہے جب تک آپ دوسرے فریق سے سنتے نہیں کسی نتیجے پر پہنچنے کی اجازت. نمبر 2 پر حکم دیا والاحسان. یہ احسان کے معنی ہے بھلائی کے، اور احسان کے ایک معنی یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اس کی گئی بھلائی کے تعلق سے اور زیادہ اس کے ساتھ بھلائی کریں. احسان جتنا کیا اس سے زیادہ ہم کریں. بھلائی ہر ایک کے بارے میں بھلا سوچنا، خیر سوچنا، فائدہ پہنچانے کا سوچنا، نقصان سے بچانے کا اس کے بارے میں سوچنا، انتقام کے جذبے کو دل سے نکال کر کے اس کا اکرام کرنا، احترام کرنا، یہ احسان. اس میں احسان چاہے کسی کا بھی ہو قبول کرنا چاہیے، ماننا چاہیے کہ یہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہمیں احسان کیا. ماں باپ محسن ہیں، بہت سی مرتبہ بھائی محسن ہوتے ہیں، بہنیں محسن ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ دوست محسن ہوتے ہیں، استاد محسن ہوتے ہیں، شیخ محسن ہوتے ہیں. بہت سارے ماں باپ کا احسان نہیں مانتے، بہت سارے استاد کا احسان نہیں مانتے، بہت سارے بھائی بہنوں کا احسان نہیں مانتے، اور کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر ہماری بیویوں کا بھی احسان ہے. اگر ہم آج بچوں کے باپ بنے ہیں تو باپ کہلانے میں وہ ہماری بیوی کا بڑا دخل ہے، تبھی تو ہم باپ کہلاتے ہیں. ہمارے بچوں کی پرورش میں اسی کا دخل ہے. ہم صبح چلے جاتے ہیں، رات میں آتے ہیں، سارا گھر سنبھالنا، بچوں کا کھانا پینا، پاک صاف کرنا، کپڑوں کا دھلنا، پہنانا، بدلنا، سارے گھر کو بنا کے رکھنا، یہ اسی کا تو کام ہے. کہیں نہ کہیں ہم جو ہے بہت ساری جگہوں میں احسان ماننے سے ہمارا دل کتراتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہاں احسان مانیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے. نہیں، بہت بڑے ہوتے. قرآن مجید کے سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. احسان کا بدلہ احسان ہے. تمہارے ساتھ بھلائی کیا، تم بھی بھلائی کرو. کسی نے تمہیں سلام کیا، آئندہ کوشش کرو کہ تم سلام اس کو کرو.
کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے، لوگ چہرہ دیکھتے رہتے، انتظار کرتے یہ سلام کرے. ہم چھوٹے نہیں ہوتے، ہم سلام کرنے میں پہل کریں گے، لیکن آپ کا رویہ کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں سلام کر رہے، زبان کیوں نہیں کھل رہی ہے، ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ تو وہ کہیں نہ کہیں دل میں تکبر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں میں سلام کروں گا میں چھوٹا بن جاؤں گا، یہ بڑے ہو جائیں گے، یہ چھوٹے ہیں یہ سلام کریں. غلط ہے. سلام کرنے والا بڑا ہے ہمیشہ، جواب دینے والا چھوٹا ہے. وہ واجب چیز کرتا ہے، یہ سنت کرتا ہے. تو دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا، احسان کرو، بھلائی کا معاملہ کرو ہر ایک کے ساتھ. اور تیسرا حکم دیا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کا خیال رکھو. رشتہ داروں کا، رشتہ دار کے اوپر آتے ہیں بھائی بہن، اس کے اوپر آتے ہیں ماں باپ، ماں باپ بھائی بہن، اس کے بعد کے رشتہ داروں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کا خیال رکھو، انہیں دیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جب آئے تھے گھر میں اور پریشان تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ کو تسلی کے لیے 5 جملے آپ نے ارشاد فرمائے تھے، اس میں نمبر 1، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ تو رشتہ داری نبھاتے، ہر رشتہ دار کا آپ خیال رکھتے، ہر ایک کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، اور کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو وہ کرتے. آج کے زمانے میں لوگ خرچ وہاں کرتے ہیں جہاں ان کا نام ہوتا ہے، جہاں انہیں شال ملتی ہے، جہاں ہار پہنائے جاتے ہیں، وہاں لاکھوں روپے دان کرتے ہیں، اور ان کے بھائی بہنوں میں بہت سارے مستحق. یہ لاکھوں روپے جو ہر سال میں ضائع ہو گئے، وہ یہاں بھائی بہنوں میں دے دیے جاتے تو بہت ساری دعائیں ملتی، خاندان میں دیے جاتے تو بہت ساری دعائیں. یہ 3 حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں اور 3 سے منع کیا، اور جن 3 سے منع کیا ہے ان 3 کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 3 صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اختیار کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے.